بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یاد کرو، اس نے باتوں باتوں میں کچھ کہا ہوگا۔ یاد ہے مما، صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کی امی کا ایک کوچنگ سینٹر ہے، بس نام علاقہ نہیں معلوم، تصویر بھی نہیں ہے۔ تسمیہ کی بات پر جہاں نے جیب سے فون نکالا اور شبی کی کھنڈر سے لی ہوئی ساحل والی تصویر ان کے سامنے کی۔ اتنی دور سے کیا خاک دیکھوں؟ 2-3 تصویریں دیکھنے کے بعد وہ بولی۔ جہاں نے انگلی سے مزید کچھ تصویریں بائیں طرف دھکیلیں جب تک شبی کا کلوز اپ سامنے نہیں آ گیا۔ یہ واپسی میں بے خبر سو رہی شبی کی تصویر تھی۔ ماشاءاللہ، ہے تو بڑی خوبصورت۔ گال کے نیچے ہتھیلی رکھ کر کروٹ لے کر سوئی شبی کے چہرے پر گہری نیند کا تاثر تھا۔ اب اسے اخبار میں چھپوا کر اعلان کرنے سے تو رہے۔ بغور دیکھنے کے بعد انہوں نے فون جہان کو واپس کیا۔ جہان نے اسکرین کی طرف دیکھے بنا ہی فون بستر پر ڈال دیا۔ وہ ماں کے سامنے اپنی بے اختیاری اور بے خودی بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمت پکڑو بیٹا جی، کوشش کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ وہ اٹھ کر پھیلا سامان تھیلوں میں ڈالنے لگی۔ اس نے کہا، اور تم مان کیسے کہ گاڑی چھوڑ کر ٹرین سے اس کا پیچھا کرتے؟ ٹکٹ ونڈو پر جا کر ہی پتہ کر لیتے کہ کہاں کی ٹکٹ لی، ابھی ڈھونڈنے میں آسانی تو ہوتی۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی جاری تھی۔ وہ خود بھی یہی سوچ سوچ کر ہر پل خود کو گالیاں دے رہا تھا۔ جس دن نزت آنٹی اور انکل نکاح کی تاریخ طے کرنے آئے، اس دن امی نے سبھی کو مدعو کیا تھا۔ دادی، نانا نانی، تایا، چچا، دونوں پھوپھی، خالہ اور ماموں۔ دادی ان کی سرار پر نکاح تک رکنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، ورنہ وہ تایا کے علاوہ کسی کے گھر نہیں ٹھہرتی تھی۔ مقام اور مکان بدلنے پر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ عمران نکاح سے 2 دن پہلے آنے والا تھا۔ صرف نکاح سادگی سے تھا۔ عمران کی طرف سے رسمات اور ولیمے کی تیاریاں بڑے زوروں پر چل رہی تھیں۔ وہ اکلوتی اولاد تھا، سارے ارمان اسی ایک شادی میں پورے کرنے۔ سب کے سامنے ہنسی مسکراتی شبی کا ناٹک نوحہ کے سامنے نہیں چلتا تھا۔ اب بھی بڑی دیر سے موبائل میں دیوار پر بنی بیگ اور جیپ کی تصویر دیکھتی شبی پر وہ بھڑک اٹھی۔ خدا کا واسطہ شبی، ذرا سوچو، امی کو جب تمہاری اس حماقت کا علم ہوگا تو تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا دکھ ہوگا انہیں۔ تم کوئی حماقت نہ کرو تو امی کو کبھی علم نہیں ہوگا۔ مجھے تمہارے اس فیصلے کی لوجک ہی سمجھ نہیں آتی۔ شبی چپ رہی۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، اور تمہارے مطابق کیا کرنا چاہیے مجھے اس وقت میں؟ اس شادی سے انکار کر دو۔ مانو کر دیا، پھر اس کے خلاف توقع جواب پر وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ زبردستی کی شادی کا پچھتاوا نہیں ہوگا تمہیں۔ اس شادی سے انکار کر کے کس سے کروں شادی؟ جو تمہارے ذہن میں کل بلا رہا ہے، اس کے نام کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ اس کی تلاش میں نکلوں یا اس کا انتظار کروں؟ کس امید پر، کس آسرے پر یہ شادی نہ کروں؟ وہ ذرا ٹھہری۔ نوحہ، اس الجھن سے نکلنے میں میری مدد کرو، مجھے اسے بھولنے کی تلقین کرو، میرے لیے دعا کرو، بار بار اس کا ذکر کر کے مجھے مزید اس کی طرف مت دھکیلو۔ بولتے ہوئے وہ رو پڑی۔ نوحہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لی۔ سوری شبی۔ جہان دھاڑ سے دروازہ کھول کر تسمیہ اندر آئی۔ وہ جو بیدار ہونے کے بعد سے فون ہاتھوں میں لیے اس کی تصویر میں گم تھا، اس اچانک حملے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے قبل ایسے دستک دیے بغیر وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں اس کی امی کے گھر کا پتہ تو ہے نا؟ شبی جن سے ملنے کے لیے گئی تھی، وہ بڑے جوش میں نظر آ رہی تھی۔ ہاں، تو وہاں جا کر شبی کے ابو کا ایڈریس حاصل کر سکتے ہو۔ وہ بڑی دور کی کوڑی لائی تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن تسمیہ کا سارا جوش اس میں منتقل ہو گیا تھا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں۔ اس کی امی کا نام معلوم ہے اور مکان بھی۔ فوراً تیاری پکڑو، بلکہ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ وہ اپنی خود ذہنی پر حیران ہوا۔ اب اٹھ بھی جاؤ، کیا سوچ رہے ہو؟ تسمیہ نے اس کے اوپر سے چادر کھینچی۔ جلدی نکلیں گے تو رات تک واپس آ جائیں گے۔ میں ان تینوں کو ناشتے سے فارغ کرواتی ہوں، تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے حکم دے کر چلی گئی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے نکلا، بڑی پھرتی سے تیار ہو کر باہر آیا تو
تو ناشتہ کرتے ہوئے ابو عرش و شبان نے آج پردہ داری کا دکھاوا بلائے طاق رکھ کر اسے خوب چھیڑا اور وہ صرف مسکراتا رہا۔ جسے وہ بڑا سنبھال رہا تھا وہ دراصل راز تھا ہی نہیں۔ وہ ماما کو جلدی آنے کا کہہ کر نیچے چلا آیا۔ شہر سے باہر جانے کے لیے وہ کار کی جگہ زیلو ڈرائیونگ کرنا پسند کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ روزانہ گاڑیوں کی دھلائی کرنے والے واچ مین سے پیروں کی جگہ پیچھے میٹس جھٹکنے کا کہہ کر ماما کا انتظار کر رہا۔ صاحب جی یہ کاغذ کام کا ہے یا پھینک دوں؟ واچ مین نے میٹس کے نیچے پھنسے کاغذ نکال کر اسے دکھایا۔ فون پر جھکے جہان نے دیکھے بغیر ہی کاغذ ہاتھ میں لے لیا۔ فون بند کر کے جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے وہ چرمرایا کاغذ کھولا۔ وہ پمفلٹ تھا، کوچنگ سینٹر کا پمفلٹ۔ اس کا دل ببلیوں اچھلنے لگا۔ اس پر مسز صفورہ افتخار شیخ کا فون نمبر اور کوچنگ سینٹر کا ایڈریس تحریر تھا۔ شبی نے جب اپنا بیگ سیٹ پر الٹ دیا تھا وہ یقیناً اس وقت نیچے گرا تھا اور اس کی خوش قسمتی کہ اب تک وہیں پڑا تھا۔ اسے واچ مین پر بڑا پیار آیا۔ اس نے اسے 500 کا نوٹ بخشش کے طور پر دیا اور تسمیہ کو کال لگاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ماما اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایڈریس مل گیا ہے۔ ہا 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 ہا، گاڑی میں اس کی ماما کے کوچنگ سینٹر کا پمفلٹ ہے۔ نہیں میں نکل رہا ہوں، آپ کو اگلے چکر میں لے کر چلوں گا۔ ہاں دعا کریں، اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھ کر گاڑی راستے پر ڈالی تو وہ گنگنا رہا تھا۔ ایک تو یہ تمہاری عادت، صفورہ نے 1000 دفعہ کا کہا جملہ پھر دہرایا۔ سچ کہہ رہی ہوں امی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے رات میں اتار کر یہاں تپائی پر ہی رکھی تھی۔ نصرت آنٹی نے جو انگوٹھی اسے پہنائی تھی وہ صبح سے مل نہیں رہی تھی۔ ضرورت کیا تھی نکالنے کی؟ مل جائے گی امی، کہاں جا سکتی ہے، یہیں کہیں ہوگی۔ نوحہ نے تپائی اس کی جگہ سے ہٹا کر جائزہ لیتے ہوئے تسلی دی۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا ہے، اب تم دونوں اچھی طرح سے دیکھو۔ وہ باہر چلی گئی۔ شبی پلنگ پر بیٹھی ہی تھی، نوحہ ہی تندہی سے تلاش میں لگی تھی۔ الماری کے سارے خانے اور دروازے دیکھنے کے بعد اس نے الماری کے دروازے پر ٹنگا شبی کا بیگ نکالا۔ تپائی سے چل کر انگوٹھی بیگ میں کیسے پہنچے گی بلا؟ تم اور تمہاری یاداشت، کچھ بھی ممکن ہے۔ نوحہ نے پورا بیگ بستر پر خالی کر دیا۔ پھیلے سامان میں ڈھونڈتے ہوئے انگوٹھی اس کے ہاتھ لگی، لیکن وہ نصرت آنٹی والی انگوٹھی نہیں تھی۔ اس نے انگوٹھی ہاتھ میں پکڑ کر شبی کے سامنے کی اور وہ اچھل پڑی۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ شبی نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لینا چاہی، لیکن نوحہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تمہارے بیگ سے نکلی ہے، یہ وہ والی رنگ ہے جو میں نے صاحبہ کے فنکشن میں پہنی تھی۔ مجھے لگا کہیں رستے میں گر گئی ہے، مگر یہ تو میرے بیگ میں ہی تھی۔ نوحہ بڑے غور سے معائنہ کر رہی تھی۔ چھوڑو بھی، امیٹیشن ہے۔ شبی نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی تقریباً چھینی۔ آنکھوں والی اندھی، یہ اصل ہے۔ رائلڈا۔ دروازے کی گھنٹی کی آواز پر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ دیکھو، اس نے شبی سے کہا اور خود بستر پر بکھرا سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ شبی اس انکشاف پر حیران دروازہ کھولنے باہر نکلی اور دروازہ کھولتے ہی ہاتھ سے انگوٹھی اور زبان بے اختیار پھسلے تھے۔ جہاں پہلی بار اس نے با آواز بلند اس کا نام لیا تھا۔ جہاں کی پچھلے دنوں کی کوفت، تھکن، اداسی سب وصول ہو گئی تھی۔ شبی وہ مسکرا رہا تھا اور شبی پتھر کی ہو گئی تھی۔ مل گئی انگوٹھی۔ نوحہ اندر سے آئی اور دروازے پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ جہاں نے نوحہ کو سلام کی تو جیسے پتھر میں جان پڑی۔ وعلیکم السلام۔ نوحہ دروازے کے قریب آئی۔ جہاں نے جھک کر اس کے قدموں میں گری انگوٹھی اٹھائی۔ کون آیا ہے؟ گھنٹی کی آواز سن کر صفورہ بھی باہر آئی۔ السلام علیکم۔ جہاں نے وہیں سے صفورہ کو سلام کیا۔ صفورہ نے جواب دے کر نوحہ اور شبی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امی یہ جہان ہے۔ نوحہ کے تعارف پر جہاں اور شبی دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے پہچان گئی تھی؟ ارے آؤ نا بیٹا، اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ شبی نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ اس کے سامنے صوفے کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں خود تم سے مل کر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن شبی تمہارا نمبر لینا ہی بھول گئی تھی۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے۔ شبی کی مدد کرنے کے لیے میں بہت ممنون ہوں بیٹا تمہاری۔ آپ شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آنٹی، ان حالات میں وہ میرا فرض تھا۔ آج کل ایسے فرض شناس لوگ کہاں، اور تمہاری عمر کے نوجوان تو بالکل نہیں۔ تمہارے ساتھ ساتھ اس کا صحرا تمہارے والدین کے سر بھی جانا چاہیے۔ وہ صرف مسکرا کے رہ گئی۔ بیٹا پانی تو لاؤ۔
انہوں نے صوفے کے پیچھے کھڑی شبی اور نوحہ کو مخاطب کیا۔ ابھی لائی۔ شبی بورڈ چہانے کی طرف بڑھی۔ شبی جہاں کی آواز پر وہ سہم کر پلٹی۔ یہ رنگ دروازہ کھولتے وقت گر گئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا۔ شبی نے بڑھ کر ہتھیلی کھول کر آگے کی۔ جہاں نے انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھ لی۔ صفورہ کے چہرے کی الجھن دیکھ کر نوحہ جلدی سے بولی، رنگ مل گئی ہے امی۔ اس نے نزت آنٹی والی انگوٹھی سختی سے اپنی مٹھی میں بند کی تھی۔ شکر ہے، ہماری شبی کی عادت ہے چیزیں گم کرنے کی۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ جہاں دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک گلاس پانی لانے میں اتنا وقت لگایا کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو صفورہ اسے پھٹکارنے کے لیے باورچی خانے پہنچ گئی ہوتی۔ نوحہ جان بوجھ کر وہیں کھڑی رہی، اس کے پیچھے نہیں گئی تھی۔ بڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو پانی کے گلاس کے علاوہ کافی بھی ساتھ تھی۔ پرسوں شبی کا نکاح ہے۔ جہاں کو کافی کا مگ پکڑا تھا، اس کا ہاتھ پوری طرح لرزا۔ اندر سے خود بھی لرزتے جہاں نے فوراً مگ تھام لیا۔ پل بھر کو اس کا دل بھی بند ہوا تھا۔ پھر خیال آیا کل کا پورا ایک دن ابھی باقی ہے، اپنی فیملی کو لے کر ضرور آنا، بلکہ مجھے اپنی امی کا نمبر دے دو، میں خود انہیں انوائٹ کرتی ہوں، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ امی، آپ کا فون بج رہا ہے، نوحہ نے اندر سے آتی آواز کی توجہ دلائی۔ تم بیٹھو بیٹا، میں فون سن کر آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی۔ نوحہ نے پیروں کے انگوٹھوں کو گھورتی شبی کے شانوں سے پکڑ کر امی کی جگہ بٹھایا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ابھی آئی۔ کیسے؟ اس کے جانے کے بعد شبی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ تمہاری چیزیں گم کرنے والی عادت۔ اس نے جیب سے پمفلٹ نکال کر کافی ٹیبل پر رکھا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ اتنے دن بعد مجھے آج ہی گاڑی میں ملا۔ وہ پھر گردن جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چاروں طرف صاحبہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جن نظروں سے تمہیں دیکھتا ہے، ایسی ایک نظر بھی اس نے کبھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بہت لکی ہو تم۔ میں کل ماما کو لے کر آؤں گا۔ جہاں کی نظروں نے پل بھر کے لیے بھی اس کا چہرہ نہیں چھوڑا تھا۔ نہیں، جو اس نے نہیں کہا تھا وہ سمجھ کر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ میں تمہاری سننے کا پابند نہیں ہوں۔ ایک بار غلطی ہو گئی ہے، اب نہیں ہوگی۔ استحکام اس کے لہجے اور لفظوں میں ہی نہیں، اس کے چہرے پر بھی لکھا تھا۔ پلیز جہان۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس لمحے جہان نے جانا کہ یہ جہان سننے کے لیے وہ ایک جہان قربان کر سکتا ہے۔ سوری بیٹا، ضروری فون تھا۔ صفورہ اور اس کے پیچھے نوحہ واپس آئیں۔ شبی آنکھیں رگڑ کر فوراً سنبھلی۔ میں چلتا ہوں آنٹی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جلد ہی ماما کو لے کر آؤں گا۔ بالکل آؤ بیٹا، اپنا نمبر تو دے دو۔ جہاں نے جیب سے والٹ اور والٹ سے کارڈ نکال کر نوحہ کو دیا۔ شبی ٹرے اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ جہاں کے چلے جانے کا یقین کرنے کے بعد اس نے سلیب پر رکھی ہوئی انگوٹھی اٹھائی اور کمرے میں آ گئی۔ جہاں نوحہ دانتوں سے ناخن کاٹتے ہوئے ٹہل رہی تھی۔ تم سے بڑا گدھا ساری دنیا میں نہیں ہوگا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ شبی ناراض سی پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے نا، کوئی اندھا بھی بتا دے گا کہ وہ خدا کے لیے۔ نوحہ، اس نے ہاتھ چھوڑے۔ نوحہ پلنگ پر پیر نیچے لٹکا کر اس کے قریب گر سی گئی۔ تم نے آسان اور سیدھی سی بات کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے شبی۔ وہ بہت ازردہ تھی۔ وہ کل اپنی ماما کو لے کر آئے گا، شبی نے آہستہ سے کہا۔ نوحہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ شکر ہے اس کے پاس دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی ہے اور وہ اسے استعمال بھی کرتا ہے۔ اس کے طنز پر شبی نے ناراضگی سے اسے گھورا۔ مہندی والی کتنے بجے آئے گی؟ ڈرائنگ روم میں کھڑی صفورہ نے کھلے دروازے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دوپہر میں آئے گی کہا تھا، وقت نہیں بتایا تھا۔ نوحہ، تم فون کر کے پوچھو اس سے، اور اس کے آنے سے پہلے ہی تم دونوں نماز اور کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ جی امی، شبی ہی جواب دے رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے دروازے کے قریب آ کر یوں ہی بیٹھی نوحہ سے کہا۔ مہندی والی کو فون کرو اور پھر میرے ساتھ چلو۔ بازو والے فلیٹ چیک کر لی، ٹھیک سے صفائی ہوئی ہے یا نہیں۔ اتفاق سے بغل والے دونوں فلیٹ خالی تھے۔ نکاح میں صرف خاندان والے ہی شریک ہونے تھے اور ان کے لیے یہ 2 بیڈ روم والا مکان ناکافی تھا، اس لیے دونوں خالی فلیٹس کا انتظام کیا گیا تھا۔ نوحہ بے دلی سے اٹھ کر فون لگانے لگی۔ تم نے لہنگا پہن کر دیکھا؟ ہاں امی، پرفیکٹ ہے۔ وہ امی کو دیکھ کر مسکرائی۔ ان کا جوش اور تیاری اور کل کے لیے جہاں کی اطلاع، اس کا دل کر رہا تھا خود کو کہیں غائب کر لیں۔ اگلے دن صبح ہی جہاں اپنی ماما کے ساتھ حاضر تھا، اس وقت گھر میں دادی کے علاوہ خالہ اور چھوٹی پھپھو
اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ سمیرہ کی تلاش میں شبی کے جانے والی بات صرف بڑی پھپھو کو علم میں تھی۔ سفورہ کے بتانے اور کسی اور کے پوچھنے سے پہلے ہی تسمیہ نے اپنا تعارف سفورہ کی دارینہ سہیلی کے طور پر کرایا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ نوحہ کے ساتھ شبی سے ملنے اس کے کمرے میں آئی۔ اسٹائلش سے کاٹن کے ڈریس میں ملبوس وہ دبلی پتلی خوبصورت اور پروقار سی خاتون جہاں جیسے 27-28 سالہ بیٹے کی ماں ہرگز نہیں لگتی تھی۔ کوئی بھی انجان شخص انہیں جہاں کی بڑی بہن کے علاوہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نوحہ دروازے ہی سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام۔ زرد ملگجے سے کپڑوں میں اپٹن اور مہندی کی مہک میں بسی اپنے بیٹے کی دل کی مکین وہ لڑکی انہیں پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ آنٹی آپ کو جہاں کی قسم آپ امی سے کچھ نہیں کہیں گی۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ تسمیہ نے اسے خود سے لگ کیا۔ شبی بیٹا، وہ اچانک فرمائش پر حیران تھی۔ وہ بڑے پکے یقین اور بیٹے کی خاطر کسی بھی طرح سب کو منا لینے اور کچھ بھی کر گزرنے کے ارادے سے آئی تھی۔ انہیں واسطہ پڑنے والی مدافعت کا اندازہ تھا۔ ممکنہ اعتراضات اور سوالات اور اس کے جوابات بھی انہوں نے سوچ رکھے تھے، لیکن انہوں نے شبی کی طرف سے مزاحمت کا سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ ملی نا امی سے، دیکھا نا وہ کتنی خوش ہے۔ وہ ایک بیوہ اور تنہا اس گھر کی سربراہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ اس وقت طے شدہ معاملے کے علاوہ کوئی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو امی کے لیے نہ صرف اس وقت سب کو سنبھالنا مشکل ہوگا، بلکہ ساری عمر ان لوگوں کو صفائیاں اور وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ آج تک انہوں نے سب کچھ بہت احسن طریقے سے سنبھالا ہے، کبھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ میں چند دن پرانی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کی عمر بھر کی ریاضت رائے گاہ نہیں کر سکتی۔ آپ ہی بتائیں کہ ایسی خود غرضی کے بعد میں کبھی خوش رہ سکتی ہوں؟ اور صرف امی ہی نہیں، اس وقت بگڑے حالات نوحہ اور صفی کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ وہ جہاں سے عزیز بیٹے کی ماں بن کر آئی تھی اور اب ان کے سامنے جہاں سے عزیز ماں کی بیٹی تھی۔ ان کی ساری دلیلیں اور توجیحات اپنے معنی کھو چکے تھے۔ آپ کی گزارش سننے کے بعد اور میری کشمکش کی ہلکی سی بنک پڑتے ہی وہ کسی بھی کی بھی پرواہ کیے بنا مان جائیں گی، لیکن آنٹی اس کی قیمت بہت بھاری ہے۔ میری اور جہاں کی خواہش اور آپ کی چاہ سے کہیں زیادہ میری ماں کا مقام اور ان کی عزت میرے لیے کسی بھی محبت سے پہلے ہے۔ اپنی ماں کی خوشیوں کے لیے تم دوسری ماں سے اس کی خوشیاں مانگ رہی ہو؟ تسمیہ نے اس کے مہندی سے سجے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پلیز آنٹی، اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ تسمیہ نے اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ تمہاری امی کی بیٹی میرے بیٹے سے زیادہ لائق نکلی، مجھے قائل کر لیا۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ کہانی کا حصہ؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کہانی کا لاسٹ والا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ اللہ حافظ۔